अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलबशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर है कि पेट्रोल सस्ता करने में 2 हफ्ते लगाने वाली हुकूमत ने महंगा करने में 2 दिन नहीं लगाए। अमेरिका और ईरान के मिसाइल पेट्रोल बम बनाकर पाकिस्तानी अवाम पर गिरा दिए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर बड़ा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 13 रुपये 18 पैसे और डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसे इजाफा कर दिया गया। इजाफे के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 310 रुपये 71 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत 323 रुपये 30 पैसे मुकर्रर कर दी गई। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए हुकूमत से पेट्रोल की कीमतें फौरी कम करने का मुतालबा किया है। समझ नहीं आती है कि जब इन्होंने पेट्रोल कम करना होता है तो 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये कम करते हैं, लेकिन जब बढ़ाने की बारी आती है तो 15 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 70 रुपये का इजाफा कर दिया जाता है। सबका मसला है क्योंकि जंग है, सबको शॉर्टेज भी है और प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन ये है कि बाकी दुनिया में टैक्सेस कम किए हैं, हमारे यहाँ टैक्सेस कम नहीं हो रहे। कम हुई थी इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें, उस हिसाब से हुकूमत ने कीमतें कम नहीं की थी पेट्रोल की। बढ़ाते वक्त ये फ़ौरन बढ़ा देते हैं। अभी तो सिर्फ झड़पें हुई हैं छोटी मोटी, तो इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं। और अभी थोड़ा सा मसला हुआ है, वो थोड़ा सा दोबारा स्टार्ट हुए हैं, तो इन्होंने अभी एकदम से फिर 14 रुपये, मतलब कि 14 रुपये इनको कुछ नज़र नहीं आते कि अवाम के ऊपर कितना बोझ पड़ता है। ईरान अमरीका कशीदगी में कमी के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें फिर नीचे आ गई हैं। अमरीकी खाम तेल WIT $0.5 कम होकर $71 फी बैरल पर आ गया है। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल $76 फी बैरल का हो गया। UAE मरबान क्रूड ऑयल $71 पर ट्रेड करने लगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत। खत्ते में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। अमन व इस्तेहकाम की फौरी बहाली नागुज़ीर करार। तमाम फरीकैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का पैगाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने जंगबंदी को बरकरार रखने, कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद MOU के तहत किए गए बाहमी वादों और जिम्मेदारियों के पासदारी की अहमियत पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। कहा कि ईरान खित्ते में अमन के लिए पुरज़्म है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी राबते बरकरार रखने और 2 तरफ़ा ताउन के फैसलों पर तेज़ रफ्तार अमल दरामद जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गुफ्तगू में कहा कि फ़रीक़ैन ऐसे किसी भी इक़दाम से गुरेज़ करें जो खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा सकता हो। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन कोशिशों में कतर की मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर अमीर कतर का दिली शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने अमन के लिए सिफारती रवाबित और बामानी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक़ किया। अमीर कतर ने क़याम अमन के लिए वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के कायदाना किरदार को सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। खुद की जान को खतरे का भी दावा कर दिया। अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की, जिस पर वाशिंगटन ने आमादगी ज़ाहिर की है, लेकिन जंगबंदी का मरहला ख़त्म हो चुका। तहम ईरान के साथ सिफारती राबते और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनका नाम काफ़ी अरसे से ईरान की मुबैना हिट लिस्ट में शामिल है। अगर उन्हें कत्ल किया गया तो इस हवाले से ज़रूरी हिदायत पहले ही जारी कर दी गई हैं, जिनके तहत ईरान को सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान पर गैर मामूली बमबारी भी की जाएगी। ईरान कभी भी हथियार नहीं डालेगा। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का अमेरिका को दो टोक पैगाम। कहा कि अगर अमेरिका मुफाहमती याददाश्त से पीछे हटा तो ईरान मुकम्मल दिफा के लिए तैयार है। जंग का खात्मा दुनिया की तरजीह ज़रूर है, ताहम सबको मालूम होना चाहिए कि तनाज़ा ईरान की पसपाई पर ख़त्म नहीं होगा। कालिबाफ ने मुस्लिम ममालिक पर भी जोर दिया कि वो अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ मुत्तहद होकर खड़े हों। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिकी महकमा ख़जाना ने ईरान के सुप्रीम लीडर से मुंसलिक मालियाती नेटवर्क के मुबैना कलीदी किरदार और अली अंसारी और उनके आलमी असासाजाती नेटवर्क को पाबंदियों की जद में ले लिया है।
محکمہ خزانہ کے مطابق اقدام آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی جہاز رانی پر ایران کے مبینہ حملوں کے بعد کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی متحرک ہو گئے۔ سعودی، عمانی اور ترک وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ امریکی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ عالمی رہنماؤں نے کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی چینل استعمال کرنے پر زور دیا۔ اسرائیل آپے سے باہر، غزہ میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ غزہ سول ڈیفنس حکام کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 24 گھنٹے کے دوران 8 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے ڈرون کے ذریعے غزہ کے شمالی علاقے بیت اللاہیہ میں واقع کمال عدوان اسپتال کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 طبی اہلکاروں سمیت 12 افراد زخمی ہو گئے، جن سے متعدد کی ہلاکت کی تشویش ہے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں منگی ڈیم پولیس اسٹیشن پر حملے کے بعد پاک فوج، ایف سی اور بلوچستان پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان پوری طاقت سے جاری ہے۔ سیکورٹی فورسز تازہ ترین کارروائیوں میں مزید 4 خوارج جہنم واصل کر چکی ہیں۔ آپریشن شابان میں اب تک مارے جانے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 43 تک پہنچ گئی ہے۔ 5 جولائی سے جاری آپریشن میں مجموعی طور پر اب تک 79 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ منگی ڈیم پولیس اسٹیشن پر بزدلانہ دہشت گردی کے واقعے کا حساب چکتا۔ پاک فوج، فرنٹیئر کانسٹیبلری اور بلوچستان پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان فتنہ الخوارج کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ بلوچستان کے دشوار گزار اور سنگلاخ پہاڑی علاقوں میں چھپے بیٹھے خارجیوں کے لیے گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران پہلے 13 خارجیوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ تازہ ترین کارروائیوں میں مزید 4 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ تازہ کارروائیوں میں 43 خوارج جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ 5 جولائی سے جاری آپریشن میں اب تک 79 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جمعے کی صبح خزار زیدی میں دہشت گردوں نے پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا، جسے ناکام بنایا گیا۔ فوج اور ایف سی کے دستوں کی برق رفتار کارروائی میں 8 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے تھے۔ وفاقی آئینی عدالت نے کراچی کے نسلا ٹاور کی مسماری کے سپریم کورٹ کے 2018 اور 2019 کے احکامات واپس لے لیے۔ عدالت نے کہا کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا بنیادی اختیار عدلیہ نہیں، صوبائی حکومت کا ہے۔ عدالتیں اپنی حد میں رہیں اور انتظامی معاملات میں غیر ضروری مداخلت سے گریز کریں۔ منصفانہ قانونی کارروائی کے بغیر کسی عمارت کو گرانے کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ عدالتی فیصلے سے مٹی میں ملنے والا نسلا ٹاور آج ماضی کے فیصلوں پر قانونی نظر ثانی کی سب سے بڑی مثال بن گیا۔ شارع فیصلے کا وہ خالی پلاٹ جس تلے شہریوں کی جمع پونجی دب گئی، اب آئینی حدود اور انتظامی دائرہ کار پر سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے سپریم کورٹ کے 2018 اور 19 کے نسلا ٹاور کو گرانے کے احکامات واپس لے لیے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ عدالتیں اپنی حد میں رہے، انتظامی معاملات میں غیر ضروری مداخلت سے گریز کریں۔ منصفانہ قانونی کارروائی کے بغیر کسی عمارت کو گرانے کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ نسلا ٹاور کے متاثرین نے کہا کہ عمارت گرا دی گئی، لوگوں کی جمع پونجی آگ میں جھونکی جا چکی ہے، اب فیصلہ دیا گیا ہے، اب مطالبہ کرتے ہیں کہ عمارت کی تعمیر دوبارہ کی جائے، ہمارے نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس کالے قانون کو جس کے تحت نسلا ٹاور کے 45 خاندان تباہ و برباد ہو گئے، اس کو قلمدار کر کے اس کو ختم کر دیا۔ ریکویسٹ کرتا ہوں 45 خاندانوں کی طرف سے کہ دوبارہ نسلا ٹاور کو اس حکم کے تحت کوئی ایسی پلاننگ کرے کہ دوبارہ اس کو تعمیر کیا جائے۔ نسلا ٹاور کو 2021-22 میں سپریم کورٹ کے حکم پر غیر قانونی قرار دے کر گرایا گیا تھا۔ نسلا ٹاور پر سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ نسلا ٹاور گرانے کے فیصلے سے سینکڑوں لوگ بے گھر ہوئے۔ عدالت کی منمانی سے بہت بڑا نقصان ہوا، نقصان کا اب ازالہ ہونا چاہیے۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار بولے کہ عدالت نے فیصلے سے نسلا ٹاور کے رہائشی بے موت مارے گئے۔ عدالت نقصان کے ازالے کے احکامات بھی دے، صوبائی حکومت بھی معافی مانگے۔ اس وجہ سے سینکڑوں لوگ بے گھر ہوئے۔ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ تھا، اس کو بھی مد نظر نہیں رکھا انہوں نے اور اپنی منمانی کی، جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا۔ نقصان جو ہونا تھا ہو گیا، اب اس کا سد باب اصول یہ ہونا چاہیے جس نے غلط ڈیسیژن دیا ہے، جس سے لوگوں کے نقصان ہوئے ہیں، وہ شخص اس کو بھر کے دے۔ یہ فیصلہ کہ صرف بس توڑ دو اور باقی اس کے بعد صرف جملہ کے کمپنسیٹ کر دو جن کے پیسے لگے۔ چلے ہم آج اگر آئینی عدالت نے یہ فیصلہ دیا، وفاقی آئینی عدالت نے، تو وفاقی آئینی عدالت جو متاثرین ہے، جو بلڈر تھا، اس کے ہر ایک کے کمپنسیشن ازالے کے لیے کچھ کرے اور سب کو کمپنسیٹ کیا جانا چاہیے۔
چیئرمین آباد حسن بخشی نے نسلا ٹاور سے متعلق فیصلہ خوشائند قرار دے دیا. کہا کہ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے کے بعد امید ہے آئندہ کوئی بھی عدالت بادشاہی کورٹ نہیں چلا سکے گی. مستقبل میں اس طرح کے فیصلے نہیں ہوں گے. چاہتے ہیں کہ نسلا ٹاور کے پلاٹ کی نیلامی ہو. متاثرین کی داد رسی کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کو بھی حصہ ڈالنا چاہیے. دیکھیے یہ بہت خوشائند فیصلہ ہے اور اس سے ایک سمت طے ہو گئی. اگرچہ اگر 8 سال لگے یہ فیصلہ ہونے میں، ڈیو پروسیس یہ آف لا یہ ہے جو کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے کہ کسی بھی جج سے کسی بھی آدمی سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے. اس لیے پہلے لوور کورٹ میں کیس چلتا ہے، اس پہ جرا ہوتی ہے، آرگیومنٹ ہوتی ہے، ایویڈنس ہوتے ہیں، اس کا فیصلہ چیلنج اگری پارٹی کرتی ہے ہائی کورٹ میں اور پھر فائنل سپریم کورٹ میں جاتا ہے، جو کہ اب اس سے اوپر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ڈومین سے ہٹ کے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا. اگرچہ ان کی نیت صحیح ہوگی پر یہ طریقہ نہیں تھا فیصلہ کرنے کا. جن لوگوں نے سفر کیا میں سمجھتا ہوں ان کو پلاٹ بیچ کے اس کو ایسے کمپنسیشن ملنا چاہیے. آباد کے سرپرست اعلیٰ محسن شیخ علی نے کہا ہے کہ یہ اس وقت کے چیف جسٹس کا ذاتی فیصلہ تھا. کمشنر اور ڈپٹی کمشنر پر دباؤ ڈالا گیا. جس نے عمارت بنائی اس کا انتقال ہو گیا. لوگ سڑکوں پر آ گئے، ان کا کیا ہوگا؟ سندھ حکومت لوگوں کو دوبارہ گھر بنانے میں ریلیف دے. یہ ایک جج کا اپنا فیصلہ تھا اور پرسنلائز فیصلہ تھا اس وقت کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے، اور انہوں نے پرسنلائز اس کو مانیٹر کیا تھا توڑنے کے لیے اس بلڈنگ کو. اور ڈے ٹو ڈے کمشنر اور ڈی سی ایسٹ ان لوگوں کو پریشر کیا اور پریشرائز کر کے ان سے رپورٹ لی. ان کو کہا کہ آپ کی جو بھی جاب ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ان کو اس اسپیڈ سے ان لوگوں کو گھر سے باہر نکالا. اور جس طریقے سے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، اس مالک کا انتقال ہو گیا جس نے بلڈنگ بنائی تھی. کچھ لوگ اس میں سے فیملیز در بدر ہو گئی. اتنا پرسنلائز اقدام کبھی نہیں دیکھا. رخ کریں گے پنجاب کا، جہاں کمسن بچیوں کے خلاف جرائم میں اضافہ ہونے لگا. لاہور میں 13 سالہ بچی کو اغوا کر کے کراچی منتقل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی. اچرا میں 12 سالہ بچی کی ٹیوشن سینٹر میں پر اسرار موت نے کئی سوالات کھڑے کر دیے. جبکہ ننکانہ صاحب میں 4 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کے کیس میں پولیس نے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا. پنجاب میں کمسن بچیاں درندہ صفت ملزمان کے نشانے پر. کہیں بروقت کارروائی نے ایک زندگی بچا لی تو کہیں انصاف کا انتظار باقی ہے. لاہور کے علاقے بادامی باغ میں 13 سالہ لڑکی کو اغوا کر کے کراچی لے جانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی. پولیس نے سیف سٹی کیمروں اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے بچی کو سکھر سے بحفاظت بازیاب کر لیا. ملزمہ کی تلاش جاری ہے. اچرا میں ٹیوشن سینٹر کے اندر 12 سالہ بچی کی موت کے معاملے میں قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. ابتدائی پوسٹ مارٹم کے مطابق موت گلے میں پھندا لگنے سے ہوئی. پولیس نے ٹیوشن سینٹر کے مالک اور اس کی 2 بیٹیوں کو حراست میں لے لیا ہے. ادھر نانکانہ صاحب میں 4 سالہ ابیحہ کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کے مقدمے میں مرکزی ملزم فیصل گرفتار کر لیا گیا ہے. ڈی پی او کا کہنا ہے کہ ملزم کو قانون کے مطابق سخت سزا دلوائی جائے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.